نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم نے نماز ود اپلائیڈ گرامر پڑھ لی. نماز میں ہم نے اردو سے عربک پڑھا تھا اور جی ہم نے ایک دعائے قنوت بھی الحمدللہ وہ فنش کی. اسی طرح جی اب ہم انشاءاللہ پراپر عربک گرامر کریں گے، لیکن یہ ایک آسان عربی گرامر کورس ہے. جی اس کی بیس پہ انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک ہم، آلموسٹ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں آلموسٹ 80 to 90% قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہم، لیکن ایک سوئمنگ ہوتی ہے جو سوئمنگ پول میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو دریا میں ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے سمندر میں. تو صحیح وہ بات ہے. سمندر والی بات تو بہت دور ہے کیونکہ اس میں کافی کچھ ہم، چاہیے ہوتا ہے، بہت ڈیٹیل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی پی ایچ ڈی ان انگلش میں ہوتی ہے جیسے. لیکن الحمدللہ ہم، جو ہمارا مین مقصد ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو جائے، ہم، تو انشاءاللہ ہم، وہ آپ یہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے اور آپ کو پھر ہم، بات سمجھ میں آئے گی کہ کیوں ہم، ہم، قرآن کو عربک میں پڑھنا چاہیے، کیوں اس کو ہم نماز میں صرف عربک ہی کیوں ہے، ہم ہم، اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہم، وجوہات ہیں وہ آپ کو اس کورس سے انشاءاللہ سمجھ آئیں گی، کیونکہ جن لوگوں کو بات یہ ہے ہر چیز کو سمجھنے کی ان کا اینگل سمجھنا ضروری ہے. صحیح. تو آپ جب یہ گرامر کے اندر چیزیں دیکھیں گے پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ نہیں واقعی عربک میں جو قرآن پاک پڑھنے کا مطلب ہے اور جو معنی سمجھ میں آتے ہیں وہ کسی کی ٹرانسلیشن جو کہ اس کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اپنے دور کے حساب سے ہوتی ہے اس طرح آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ آج ہمارا یہ پہلا لیکچر ہوگا، آرام آرام سے چلیں گے اس میں. جی ایم یہ نہیں ہے کہ ہم نے جلدی ختم کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کے ساتھ ہوگا. ظاہر سمجھ ہے کے جی گرامر تھوڑا جی سا رف ہوتی ہے تو جی بالکل ایسا ہے. وہ انداز تو شاید نہ رہے، لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا ہم اس کو بہتر کر سکیں. انشاءاللہ جی کچھ چیزیں ہماری ریپیٹ ہوں گی، بلکہ زیادہ ریپیٹ ہوں گی انیشلی. اسم میں تو ہمارا 80% پرانا کورس ہی ہوگا، کچھ چیزیں نہیں ہم، ہوں گی. تو لیکن ٹھیک ہے بہرحال بالکل سٹارٹ سے ہم دیکھتے ہیں. سب سے جی پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ زبان کے متعلق تھا کہ زبان میں پہلے الفاظ ایجاد ہوتے ہیں اور جو مختلف ہم، ہمارے ہاں لینگویجز بنتی ہیں، زبانیں جی بنتی ہیں، اس کی وجہ انٹرمنگلنگ آف ڈفرنٹ سویلائزیشنز ہوتا ہے. تو دو زبانیں ملتی ہیں تو تیسری زبان بن جاتی ہے، پہلی دوسری تیسری زبان کے لوگ ملتے ہیں تو چوتھی زبان بن جاتی ہے. اس طرح زبانیں فروغ پاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بالکل جی جیسے ہم اردو کہتے ہیں تو اردو بھی بیسیکلی اس میں آپ دیکھیں عربی کے ہیں، ہم، فارسی کے ہیں، سنسکرت کے ہیں، جی انگلش کے بھی کچھ لفظ. اب تو خیر اردو میں انگلش بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اب ایک جی نئی جی اردو کی نئی جدید زبان سمجھے اب وجود میں آ ہم، چکی ہے. اچھا، ہم، ہم، جب ہم گرامر کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم گرامر اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایک تو ہے کہ آپ اہل زبان کے ساتھ رہیں تو آپ کو زبان خود بخود سمجھ آ جائے گی جس طرح بچے سیکھتے ہیں. جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گرامر سیکھ لیں تو گرامر سے ہم، آپ جلدی ایک کلیہ سیکھ لیتے ہیں. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ لیڈیز کے لیے کہ جس کو شوربہ بنانا آ گیا اس کو سالن بنانا آ گیا. اچھا تو صحیح ہے. تو وہی بات ہے کہ قواعد اگر آپ سیکھ جائیں تو آپ بہت کچھ اپنے طور ہم، پر چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور زبان کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں. جی بالکل تو بولنے اور قواعد یہ ضروری ہوتے ہیں. ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زبان کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ قید کریں، مطلب ہم، ٹرمینالوجیز جو ہے نا کسی بھی چیز کو قید کرنے کی بات ہے. ہم، ہم، اگر ٹرمینالوجیز نہ ہو تو ہم ہر بات کو اتنا ایکسپلین کریں گے کہ وہ اصل بات پیچھے رہ جائے گی. تو ٹرمینالوجیز آپ کو ٹو دا پوائنٹ لے کے جاتی ہیں، آن دا ڈاٹ. تو جی قواعد میں پھر آپ کے پاس ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جس میں آپ الفاظ کو قید کرنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی ٹرمینالوجیز ہم، اتنی کیونکہ انسانوں کے ہاتھ یہ بنائی ہے تو اس میں بھی استثناء ہوتے ہیں، ایکسیپشنز ہمیشہ رہتی ہیں. ہم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم، تو جی اس لیے کچھ قائد کرنے پڑتے ہیں ہمیں. تو ہم انشاءاللہ گرامر پراپر سیکھیں گے.
تو اس جی میں کچھ بہت زیادہ 90% سمجھے 99% قید ہوا ہوگا، اور تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ کچھ استثناء آ رہے ہوں گے. تو یہ چیز ہم نے ہمیشہ ونڈو رکھنی ہے کہ ایکسیپشن کین بی دیر. ٹھیک ہے نا. جی جی ہم نے کہا تھا کہ اردو سے عربک ہم کیوں سیکھتے ہیں، کہ ہمیں دیکھیں اردو میں ہمارے پاس 38 حروف تہجی ہیں، جبکہ عربک میں 28 ہے. اور آپ دیکھیں سارے حروف تہجی جو عربک میں ہیں وہ اردو میں ضرور ہے. ہے ضرور. تو جی ہمیں یہ فائدہ ہے اہل زبان اردو ہونے کا کہ الحمدللہ ہمیں عربک سیکھنے میں پرابلم نہیں، کیونکہ پہلا کام تو ہو گیا، حروف تہجی لیٹرز الفابیٹس ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی جی فرق صرف تھوڑا سا ایکسنٹ کا ہے، تجوید کا ہے. اردو میں ہم لٹا جی کے بولتے ہیں بے تے ٹے، جبکہ یہاں جی با تا سا. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جی بولنے کے انداز میں تھوڑا سا کہیں کہیں فونکس میں فرق آ جاتا ہے. آ جاتے ہیں. جی ہم نے یہ بھی کہا کہ جیسے ایک لیٹر ہوتا ہے، لیٹر مل کے کمپلیٹ الفابیٹس بنتے ہیں، تو اسی طرح ایک حرف ہوگا الف با تا، اور ملا کے حروف تہجی ہوں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. جی اور حروف مل کر لفظ بناتے ہیں، جیسے سین با ہا الف نون، 5 حروف کو ملائیں تو سبحان بنتا ہے. ہا میم دال ملائیں تو حمد بنتا ہے. الف سین میم ملائیں تو اسم بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے لیٹر سے ورڈز بنتے ہیں، جی اسی طرح پھر ورڈز سے سینٹنسز بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں. فار ایگزامپل سورہ فاتحہ میں آتا ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ایک جملہ بن گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا، ہم تھوڑا سا یہ مثال بھی دیکھ لیں گے. جیسے حرف ہے الف جیم دال، یہ ایک الگ الگ حرف ہے. ٹھیک ہے نا. جمع کریں گے تو حروف بن جائیں گے. جی اچھا، اب ہم نے کہا تھا کہ عربک الفاظ کو قید کرتی ہے، تو اردو اور عربک میں 3 وہ بلاکس ہیں، گروپس ہیں. ٹھیک ہے نا. جی اسم ہو، کوئی لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. ان 3 کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم جینڈر میں ہم کہتے ہیں میل اور فیمیل. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ 2 ہیں. اس کے آگے آپ بچہ بچی کہہ دیں، لڑکا لڑکی کہہ دیں، بوڑھا بوڑھی کہہ دیں. ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے. پھوپھا پھوپھی کہہ دیں، وہ الگ چیز ہے. انکل آنٹی کہہ دیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن بیسیکلی تو جینڈر میں میل اور فیمیل ہے. تو اسی طرح کوئی لفظ یا اسم ہوگا یا فعل یا حرف. فار ایگزامپل حامد نے ساجد کو. اب اس میں حامد دیکھیں ایک شخص کا نام ہے، ساجد ایک شخص کا نام ہے، راول پنڈی ایک جگہ کا نام ہے. میں ایک خوبصورت گھڑی دی. اب گھڑی جو ہے یہ ایک چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم ہوتا ہے، اور اسم کی جو صفت ہوتی ہے جیسے خوبصورت گھڑی، وہ بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی. وہ اس کو بھی سمے. ٹھیک ہے. جس کو اس نے میز پر رکھ دیا تھا. اب رکھ دیا گیا تھا، کوئی کام ہوا، یعنی اس نے ایک کام کیا، انرجی لگائی اور ایک چیز کو اٹھا کے ایک جگہ رکھ دیا. تو اس رکھنے کو فعل کہتے ہیں، ورب کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اچھا، فعل بھی ہمیشہ زمانہ ہوتا ہے، پاسٹ ہوگا، پریزنٹ ہوگا یا فیوچر ہوگا. جی حرف یہ ہے کہ یا تو مختلف ناؤنز یا اسما کو آپس میں ریلیشن شپ بنائیں گے، یا فعل کا آپس میں ریلیشن شپ بنائیں گے، یا اسم اور فعل کا ریلیشن شپ بنائیں گے. تو حرف بیسیکلی ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ بنانے کا کام کرتا ہے. مثلا 2 اسم ہیں حامد اور ساجد، بات کلیئر نہیں ہو رہی، لیکن حامد نے ساجد کو. تو پتہ چلا کہ کام کرنے والا حامد تھا، اور ساجد کو نے بتایا کہ ساجد کی طرف کچھ کام ہوا. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی تو یہ حروف ہو گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی اسی طریقے سے ہم نے اب لفظ دیکھا محمدن، تو محمدن ایک کس کا نام ہے؟ رسول سالم کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور عام آدمی بھی محمد رکھتا ہے، محمد حمزہ، محمد حسین. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی جی اسی طرح حمد ایک لفظ ہے. بی، جی اب بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ساتھ. ٹھیک ہے. اب بی کا ساتھ سے تو کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ کیا ہے ساتھ.
کوئی نام ہے کسی چیز کا، جگہ کا، شخص کا، یا کوئی کام ہے، تو جب دونوں کیٹیگری تو نہیں شامل ہو رہی نا اس پہ، صحیح، تو جو بچ گیا وہ ہمارے پاس حرف رہ گیا، تو بی حرف ہے. حرف ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جی، اب یہ دیکھیں، محمد اسم ہے، محمد کسی ایک شخص کا نام ہے، اور اس میں جی، زمانہ کوئی نہیں ہے. جی، ٹھیک ہے، بالکل، ماضی، مستقبل یا حاضر نہیں ہے. ہوں، حمیدہ، حمد کی اس نے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے، جی، اب اس نے کوئی کام کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اس میں جی، دیکھیے کام ہے. اچھا، اس نے کام کر لیا ہے تو یہ ماضی ہوگا، حال ہوگا، مستقبل ہوگا؟ ماضی، ماضی. تو زمانہ آ گیا اور ایک کام کا نام آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی، اسم ہوں، کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، فعل کسی ہوں، کام کا نام. نام یہ بھی ہے. جی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کروایا تو مین چیز جی، کیا بتائی تھی کہ وہ چیزوں کے نام بتاتے تھے جو فرشتے نہیں کر ہوں، سکتے تھے. یہ علم اللہ نے انسان کو دیا. اور آپ دیکھ لیں، ہوں، اللہ نے کتنی خوبصورت ایک خصوصی انسان کو دی کہ آج ہم ہوں، لیٹرز میں ورڈز ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، کیونکہ ہم نے عربی میں کام نہیں کیا، مسلمانوں نے ترقی کو چھوڑ دیا، علم کے اوپر کام چھوڑ دیا، تو نتیجتاً ہوں، آج ہمیں گریک اور لیٹن ورڈز میں آپ کو جنرلی ٹرمنالوجیز ملیں گی. ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جب جی، مسلمانوں کی تاریخ تھی تو آپ کو عربک میں الفاظ ملتے تھے. فار ایگزامپل، گرامر جو ہے، گرامر جی، اوریجنلی مسلمانوں نے ایجاد کی تھی، اور اس کا نام تھا اجرومیہ کہتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ جی، تو یہ جیم جو ہے نا، جو ایجپشنز ہیں گاف کو جیم پڑھتے تھے. تو اچھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو عربک جی، کی پہلی بک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترتیب دی گئی ہوں، تھی، جب مسلمانوں کا بہت زیادہ انٹریکشن ہوا تھا مختلف سویلائزیشن کے ساتھ. کیسر کسرا فتح ہو گئے تھے، فارس فتح ہو گیا تھا، تو جی، لوگوں کو عربک کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. جیسے آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو اردو سے ہی نہیں آتی. جی، جی، اس وقت if I'm not wrong، شاید اسود دولی صاحب ہوتے تھے، تو انہوں نے ہوں، جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈسکس کیا کہ آج میں بڑا ہوں، ایک پرابلم دیکھا کہ لوگوں کو عربی صحیح نہیں بولنا آتی. تو تب انہوں ہوں، نے پہلی کتاب لکھوائی تھی، تحفۃ ہوں، السنیہ. یہ اویلیبل ہے آج کل مارکیٹ میں بھی ہے. اور یہ اچھا، جتنی بھی گرامر ہے یہ پوئٹری کی فارم میں ہے، اچھا، اچھا، کیونکہ عرب کے دور میں علم جو ہے بہت سٹرونگ ہو گیا تھا. اور ہوں، آپ جانتی ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس ہولی اسکرپچرز ہیں وہ ہوں، پوئٹری فارم میں تھے، کیونکہ پوئٹری میں الفاظ قید ہو جاتے ہیں، اس میں ملاوٹ نہیں ہو پاتی. ہوں، ہوں، آپ دیکھیں جن کو پوئٹری کا شوق ہوتا ہے فوراً ایون لہجے کو بھی بتاتے ہیں، یار تمہارا لہجہ ٹھیک نہیں تھا یہاں پہ. ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، تو کسی بھی زبان کو پریزرو کرنے کا سب سے بہتر طریقہ پوئٹری ہوتا ہے. اور عربوں کے دور میں یاد رکھیں تو آپ کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگا تھا کہ شاید یہ پوئٹ ہے. جی، جی، بالکل، ٹھیک ہوں، ہے نا؟ لیکن پھر جی، قرآن اپنی پوئٹری سے پھر وہ کہتے تھے یار پوئٹری ہے بھی اور نہیں بھی. ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہوں، جادو ہوتا ہے کسی چیز کا اثر ہونا بغیر کسی مادی چیز کے. تو قرآن جی، پاک تلاوت کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے دل پہ اثر ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں ساحر ہیں. ہوں، لیکن جب ان کا ہوں، وضاحت دیکھتے تھے، رہنے کا انداز دیکھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہو ہی نہیں سکتے. تو کنفیوژن ہوں، رہتی تھی یہ کیا چیز ہے جو بالکل ہوں، بدلا دیتی ہے ایک انسان کو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صحیح، تو ہوں، اسی طریقے کے ساتھ یہاں پہ بھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہوں، یہ ہم نے کام چھوڑ دیا تو نتیجہ آج پھر ویکیوم تو دنیا میں کبھی نہیں رہتا. ٹھیک ہے ہوں، نا؟ ویکیوم تو کبھی نہیں رہتا نا، ہمیشہ فل ہو جی، جاتا ہے. تو پھر صحیح، آج ہم نتیجتاً آج ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کبھی کھڑے ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ ہوں، آج اگر ہوں، ہمارے سکولز میں دیکھیں تو ہماری اپنی ہسٹری نہیں پڑھائی جا رہی، یورپین ہسٹری پڑھائی جا صحیح، رہی. تو ذہنی ہوں، غلام بنانے کا سب سے آسان طریقہ ایجوکیشن ہے. ہوں، ہوں، ایجوکیشن اور پاور کا بہت آپس میں گٹھ جوڑ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی، تو بالکل، بالکل، یہ ہے. تو ہوں، ہم نے کہا کہ اسم ہوتا ہے کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، فعل ہوتا ہے کسی کام کا نام. کام،
جی اسم میں زمانہ نہیں ہوگا، فعل میں زمانہ ہوگا. زمانے ہوں گے جی. اور بی جو ہے وہ محتاج ہے، یعنی سے، ساتھ، کو، نے. اب اس کا کوئی معنی نہیں، لیکن جب کسی اسم یا فعل سے ملتا ہے تو ایک ریلیشن شپ واضح کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل محمد، اردو میں دیکھیں تو محمد بالکل ایسے لکھا جاتا ہے، صرف ہم نے حرکات ہٹا دے تو محمد ہے. ٹھیک ہے. ہوں. اب محمد کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 4. 4 پہ. یہ کسی نام ہے کسی شخص کا، ٹھیک ہے. جی بالکل. اور اس میں زمانہ ہے؟ نہیں. نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اسم ہو گیا. اسم ہو گیا جی. بیت اللہ، بیت اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. اب بیت جو ہے کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 3. 3. ٹھیک ہے نا. اللہ کا گھر. اب یہ کیا ہے؟ کسی کا نام، کس چیز کا نام ہو سکتا ہے؟ یعنی یعنی جگہ ہے نا. جگہ کسی کا ہے، نام. ٹھیک ہے نا. تو جگہ کا یہ نام ہے. ہوں. اس میں زمانہ ہے؟ نہیں. نہیں. تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے، فعل کہیں اسم. گے، حرف کہیں گے؟ اسم ہی ہے. اسم کہیں گے. اسی طرح ہوں. حامدہ کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 3. 3 حروف پر مشتمل ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ. ٹھیک ہے نا. لفظ جی. اب یہ جی لفظ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ گرامر کی. حمد کی اس نے، تو اس میں کیا ہوا؟ کس چیز کیا کوئی کیا ہوا ہے؟ یہ کسی جگہ کا نام ہے، چیز کا، شخص کا، یا کام کا نام ہے؟ یہ کام ہو گیا. کام کا نام ہے. تو یہ نام ہے کام. کام کا. اس میں زمانہ ہے؟ جی پاسٹ ہے. پاسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا بیسیکلی؟ اب فیل ہو گیا. فیل ہو گیا. اسی طرح ہوں. نعبدو، ٹھیک ہے نا. نعبدو جی ٹھیک. 4 ہوں. حروف پر مشتمل لفظ ہے، اور مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. تو ہے جی. عبادت کرنا کوئی آپ کو لگتا کیا ہے کہ کام ہے؟ کام. کام. کام ہے. ٹھیک کام ہے ہے. نا. تو یہ جی. نام ہے کام کا. اس میں زمانہ ہے؟ جی ہے. ہم عبادت پارٹیسپل ہے. کرتے ہیں، کون سا زمانہ ہوگا؟ یہ مضارع. جی ہم کو عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، لیکن اردو میں کیا ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں پریزنٹ اینڈ پریزنٹ، فیوچر. اور ہم عبادت کریں گے فیوچر ہو گیا. فیوچر. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کس جی. چیز کا نام ہوا؟ اس کو ہم اسم کہیں گے یا یہ ایک یعنی فیل ہے. فعل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اسی طرح من ہے. من کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 2. 2. اس کا مطلب ہے سے. اعوذ باللہ، اللہ سے. اب یہ ہوں. کس چیز کا نام ہے؟ کسی چیز کا، جگہ کا، کام کا؟ نہیں. نہیں. اس میں زمانہ ہے؟ نہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ حرف ہو گیا. حرف ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جی. ہمیں ابھی کلیئرٹی آ گئی کہ بیسیکلی لفظ 3 مختلف ٹرمنالوجیز میں تقسیم ہو جاتا ہے: اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی. اچھا اب ہم دیکھیں گے حامد نے ساجد کو. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی. اب اس پہ دیکھیں زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی، تو ہم حامد میں ہا کے اوپر زبر اور میم کے نیچے زیر ڈال رہے ہیں. جی. حامد. اور دال کے اوپر سکون ڈال رہے ہیں. جی اب بالکل. بغیر حرکات زبر زیر پیش کے ہم اس کو حامد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حامد کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ کیونکہ اہل صحیح زبان یہی سے ہے. سنا ہے ہم نے. سنا ہمارے ہے گھر میں اردو بالکل. بولی جاتی ہے، ایسے جیسے پڑھا ہم نے استاد سن لیا. ٹھیک ہے نا. ایسے سن لیا جی. لیکن اگر زبر زیر پیش لگ جائے تو ہم فوراً کیا کہیں گے؟ یہ کون سی زبان ہے؟ پھر عربک لگتی ہے. عربک لگ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیے اردو عربک بہت قریب قریب ہے آپس میں. جی. صرف ہم زبر زیر پیش ہٹا دیں تو عموماً ہمیں وہ فوراً کلیئر ہو جائے گا یہ اردو کا لفظ ہے. صحیح. یہ جو زبر زیر پیش ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرکت. ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک جی. پیش ایک حرکت، ایک زبر ایک حرکت، ایک زیر ایک حرکت. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہوں. ہلنا. آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حرکت بدلے گی ہماری زبان ہلے گی. جی. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی. تو زبان کے ہلنے کو حرکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ زبر زیر پیش جو ہے یہ ہلنا ہے، تو اس چیز کو ہم حرکت کہیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ جی. اچھا
اب آپ دیکھیں ورڈ ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے، محمدن. محمد. جی اگر تو شروع میں جیسے کوئی حرف ہے، جیسے اس میں کون سا حرف ہے، میم. میم میم. کے اوپر کیا ہے، پیش. پیش. درمیان میں کون کون سے حروف ہے، ہا اور میم. اور ان کے اوپر کیا کیا حرکت ہے، زبر اور شد اور زبر. زبر. اس کو ہم کہیں گے حرکات. پیش ایک جی حرکت ہے، ہا کے اوپر زبر ایک حرکت ہے، میم کے اوپر شد الگ حرکت ہے، اور زبر الگ حرکت ہے. تو دو ہو گئی یہاں پہ. یعنی کوئی بھی لفظ جی آخری حرف کو چھوڑ کر شروع کے حرف اور درمیان کے حروف پر زبر زیر پہ جو بھی ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے، حرکت. حرکت. اور دال کے اوپر تنوین ہے. تنوین ہوتا ہے اگر ایک جیسی حرکت ریپیٹ ہو، ڈبل ہو جائے. ریپیٹڈ والی جی، ڈبل یعنی والی دو جی. پیش ہو جائے گی تو تنوین دو پیش، دو زبر ہوں ہوگی تو دو زبر تنوین، دو زیر ہوگا تو دو زیر تنوین. جی ٹھیک ہے. تنوین ہمیشہ زبر زیر پیش کا ڈبل ہونا ہوتا ہے، جبکہ جی حرکت صرف واحد ون حرکت. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے سنگولر جی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی. اچھا جی. ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی لفظ آخری حرف نکال کر اس سے پہلے یا درمیان والے حروف جو ہوں گے اس پہ زبر زیر پیش کو ہم حرکت کہتے ہیں. اور حرکت کی جمع کیا ہے، حرکات. حرکات. الف تا آ گیا. ٹھیک ہے نا، یاد ہوگا الف تا ہم نے پڑھا تھا. جی بالکل، پلورل کے لیے پڑھا تھا. اور کون سی جنس تھی، آتون جو ہے وہ مونس. مؤنث. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پہلے میم جی کے اوپر پیش، ہا کے اوپر زبر، اور میم مشدد اور زبر، یہ حرکات ہوگی. اب آپ دیکھ لیں کہ آخری حرف کیا تھا، آ، محمد. دال. 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 دال کے اوپر کیا تھا، تنوین. تنوین. اصل میں یہ تنوین کون سی ہے، دو پیش. پیش. دو دو پیش. پیش. تو اگر یہ جی دو پیش بیسیکلی دو حرکات ہے، کون سے والی حرکات ہے، پیش والی. پیش. تو اس کو ہم کیا کہیں گے، تنوین. ٹھیک ہے نا. جی جی تو تنوین بھی ایک حرکت ہی ہے نا، بیسیکلی تو پیش ہی ہے نا، لیکن ہوا کیا کہ ڈبل ہو گیا. ڈبل ہوگی جی. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کریں گے جی کوئی بھی لفظ ہو آخری حرف پر جو حرکت ہوگی اس کو کہیں گے اعراب الحرکت. آخری پہ جو ہوگی. آخر میں ہوگی اس کو اعراب الحرکت کہیں گے، اور جو شروع جی میں ہوگی اس کو حرکت یا حرکات کہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اعراب جی الحرکت اور حرکات. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی جی صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یہ کیوں جی کہتے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ کچھ چیزیں اسم میں سمجھ آئیں گی، کچھ فعل میں سمجھ آئیں گی. ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نماز میں ہم نے نے کو اس طرح کوئی لفظ نہیں، حرف ہم نے کوئی نہیں پڑھا تھا. جی ٹھیک جی ہے نا. تو حرکات کا بہت امپورٹنٹ عمل دخل ہے، اور اسی طرح اعراب. اعراب کا بھی ہوں بہت عمل دخل ہے کسی بھی لفظ کے معنی کو سمجھنے میں. یہ انشاءاللہ سمجھنے. بھی ہم آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی. صحیح. اب آپ دیکھ لیں محمدن، آخری حروف پر کون کون سی حرکات آ رہی ہے. محمد دن میں دو پیش ہے. ٹھیک. محمد دن میں دو زبر ہے. محمد دن میں دو زیر ہے. تو اس میں اعراب الحرکات کون سی ہیں، اعراب الحرکات ہے پیش اور زبر اور شد اور زبر. سوری یہ ہوں گی دو پیش، دو زبر اور دو زیر. او سوری اعراب الحرکت. جی جی اعراب اعراب الحرکت. الحرکات، آخری جی حرف جی پر جو بھی حرکات ہیں اس کو اعراب الحرکات کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اعراب الحرکت. جی جی ہاں جی میم، جی ہا اور میم کے اوپر آپ دیکھ لیں پیش زبر اور زبر ہی آ جائے. وہ خالی حرکت یا حرکات کہلائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی اچھا، جی اسم جب بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں بیسیکلی اعراب الحرکات امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. حرکات کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن اچھا فعل میں بہت چینجز آتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. جی اب دیکھیں حمید مجید، جی حمدن کثیرن،
अला जी मोहम्मदिन, तो आपने देखा कि तनवीन दो पेश दो जबर दो जेर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इराबुल हर इराबुल हरका हरकात, हरकात जमा होगी ना। हरकात जमा है अगर जी तो हमीदुन कहेंगे तो फिर हम कहेंगे इराबुल हरका है, हरकत है, दो पेश तनवीन। लेकिन जी हमीदुन का दो पेश तनवीन, हमदन का दो जबर, अब तो ये जमा बन जाता है ना। बहुत सारे हो गए जी। ठीक है। अगला लफ्ज है रब्बू का। तो ये का दो हरूफ है, दो अल्फाज है, एक रब है और एक का है। का है जी ठीक है ना। अब रब्बू जी। का में रब जो है, इसमें इराबुल हरका कौन सी है? अ, रब में जबर है और पेश है। नहीं, तो इसमें इराबुल हरका क्या होगी? इराबुल हरका का है, नहीं नहीं जबर है का। नहीं नहीं नहीं, रब्बू का दो हरूफ, दो अल्फाज हैं जिसमें एक लफ्ज है जी रब। अब मुझे ये बताएं कि रब में इराबुल हरका क्या है? इराबुल हरका आखिरी वाला तो फिर पेश ही होगा। पेश, बिल्कुल। तो रब्बू एक पेश है, तो इराबुल हरका तनवीन भी हो सकती है या एक हरकत भी हो सकती है। एक हरकत भी हो सकती है। इसी अच्छा तरह रब्बाना, अब रब में कौन सी इराबुल हरका है? जबर जबर। रब्बी में जेर। जेर। तो हमें यह पता चला कि इराबुल हरकत भी हो सकती है, यानी तनवीन भी हो सकती है या हरकत भी हो सकती है, एक सिंगल हरकत। सिंगल भी हो सकती, ठीक है ठीक है कि नहीं? जी तो ये हमने देख लिया कि मोहम्मदुन, मीम हा मीम के ऊपर हरकत है या हरकत है, और जी। आखिरी हर्फ दाल के ऊपर हरकत है, तनवीन भी हो सकती है और हरकत भी हो सकती है। हरकत भी हो सकती है और एराब ठीक है कहते हैं आखिरी हर्फ पर कोई चेंज आना। ठीक है ठीक है कि नहीं? जी। आई होप चलो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज तो नहीं है। नहीं अभी तो ठीक है, तो ठीक है। मतलब रिवीजन सी हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल रिवीजन ही है, अभी हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी, वही रिवीजन है सारी। जी जी ठीक है कि नहीं? जी अच्छा, हमने ये भी कहा कि एक हरकत होगी पेश, उसको हम कहेंगे फिर जबर होगी या जेर होगी, जी और डबल हो जाएगी तो तनवीन। जी अब बार बार हम कहें यार इस लफ्ज की क्या हालत है, इसको कहते हैं हालत। जो हम्म हरकत होती है ना, इसको कहते हैं हालत, जो आखिरी हर्फ के ऊपर आती है एराब पर। ठीक है ना। जी तो अगर जी एक पेश आए या दो पेश आए किसी आखिरी हर्फ पर, तो हम उसकी हालत कहेंगे क्या होगी? रफा अगर एक जबर या दो जबर आए तो, नसब और अगर एक जेर या दो जेर आए तो। जर ठीक है कि नहीं? जैसे हम कहीं बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते ये बूढ़े जवान बच्चे बैठे हैं, हम कहेंगे मेल बैठे हैं। जी आसान हो जाता है ना। तो अगर जी आप कहें यार इसकी हालत क्या है, तो आप कहेंगे एक पेश है या दो पेश है, तो बेस्ट क्या, आप क्या कहें इसकी हालत क्या है? रफा है। रफा है जी इसकी हालत क्या है? नसब है, या इसकी हालत क्या है? जर है। इस में जी हमारे पास तीन हालतें हैं, रफा, नसब और जर जर। ठीक है कि नहीं? जी रफा में आप देखें अलहमदू, क्या जी है? ये रफा है, एक पेश है। एक पेशा है, तो हर इसकी हालत क्या है? एक पेशा। उस पे हरकत कौन कौन सी है? हरकत अलिफ है, सॉरी जबर है, फिर जज्म है, फिर जबर है हा के ऊपर और मीम के ऊपर जज्म है। जजाकला। और एराबुल हरकत है या हरका है? हरकत है। ये पहले वाली तो हरकत है। नहीं नहीं, मैं अभी एराबुल हरकत, एराब की बात कर, एराबुल हरकत है या हरका है? एराबुल एराबुल हरका हरका है, एक है। हरकत है ना, हरकत है। ठीक है ना। हरकत एक है पेश है। जी। एक है आहतुन में क्या है? एराबुल हरकत है या एराबुल हरकत है? हरकत। जजाकला, क्योंकि डबल हरकत आ गई, दो दो पेश आ गई, तरमीन आ दो गई। पे, दो पेश आ इसी गए तरह आप जी नसब में देखें तो अल मुस्तकीमा में जी। इसकी हालत क्या है? नसब कैसे पता चला? आखिरी माँ जो है उसके ऊपर जबर है।
माशाल्लाह। और एक इसको क्या कहेंगे, इसकी एराबुल हरकत है या हरकत है? ये एराबुल हरकत है। जजाकल्लाह। इसी तरह आयुनिन, आयुनिन, अब इसकी जी, हालत क्या है? जर है कैसे पता चला? और दो जेर है। और इसको क्या कहेंगे, एराबुल हरकत कहेंगे या हरकत कहेंगे? एराबुल हरका, हरकत, दो देर है ना। हरकात, दो है हरकात। जजाकल्लाह। मेरा ख्याल है आज इतना ही हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है कि नहीं इंशाल्लाह। ठीक 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 तो है जी। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप देखेंगे 70-80% रिवीजन होगी और थोड़ा थोड़ा हम कुछ ऐड करेंगे। आज ऐड ऐसा कोई करेंगे। नई चीज हमने ऐड नहीं की, जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये रिवीजन होगी इंशाल्लाह। कल से हम जो इसम के 4 पहलू हैं उसमें से वसत को हम करेंगे। वो इट मे टेक अच्छा 1 डे और 2 डे, ठीक है ना। ठीक है क्योंकि जी कुछ ठीक चीजें है। हम उसमें ऐड करेंगे तो वो हम्म इंशाल्लाह हो सकता है कल ही कंप्लीट हो जाए, मे बी 2 दिन लग जाए हमें। ठीक है इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन इस पे किसी किस्म का? नहीं, बिल्कुल शुरू में जो पहली स्लाइड हमने देखी थी जिसमें कहा कि उर्दू के मतलब जो है यानी लेटर्स और अरेबिक के लेटर्स वो फर्क होते हैं। तो उसमें नीचे लिखा हुआ है गोल हे, तो गोल हे जो है वो अरेबिक में नहीं होती। गोल है कौन सी? देखिए असल में थोड़ा सा इख्तिलाफ है जब हम हमजा भी लेटर्स की बात करते हैं। हमजा। अच्छा आपकी जी। बात बिल्कुल ठीक है कि ना। जी इससे छोटी ये बड़ी जे के ऊपर भी इख्तिलाफ है लोगों में, जी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो आपको, अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको ये हरूफ के ऊपर ना एक डिबेट पूरी है कि टोटल अच्छा। नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, लेकिन आप देखिए हम्म फोनिक्स तो एक ही है ना। दो हम्म आंखों वाली है हो या चश्मे वाली है हो या सिंगल हो, है तो हा हम्म। ही। हाँ लेकिन लिखी तो अलग से ही जाती है, यानी जो जिस जिस स्पेलिंग में गोल है होगी उसमें दो चश्मी है तो नहीं आ सकती। जी बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने ये कहा कि देखिए इस पे बहस है उलमा की, ठीक है। लिंग्विस्टिक की बहस है। वो फिर बाज हम्म का दो हे को अलग करते हैं तो ये 29 हो जाएंगे, और दो या को अलग करते हैं तो फिर 30 वर्ड्स बन जाएंगे। बिल्कुल ये भी है। जी जी ठीक है बिल्कुल। कि नहीं। लेकिन ये नेट पे हाँ आप जाएंगे ना तो आपको हर लेटर्स के ऊपर अच्छा। एक डिफरेंट आपको डाटा मिलेगा, 28, सही 29 भी, 30 भी। तो सही सही। वो मैंने वैसे वो जो एक है उसको उठा लिया था, तो हम्म ये है, ठीक है। ठीक ठीक वो है लिंग्विस्ट, सही है। आप तो खुद लिंग्विस्ट हैं तो आप तो समझती होगी कि नहीं बस वो मुझे एकदम शुरू में वो क्वेश्चन आया दिमाग में कि ये, क्योंकि जब मैं उर्दू के हमारी जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है ना तो उसमें उर्दू यानी उर्दू के हरूफ तहज्जी पढ़ा रहे होते हैं और उनकी साउंड सिस्टम बता रहे होते हैं। तो वो उसमें ये मतलब एक तो खैर बड़ी हा और हा में फर्क है कि एक ग्लॉटल है जो हा है वो खे वाला जो उसमें वो गले से निकलता है, और ये वाला हा जो है ये बिल्कुल ऐसे हवा बाहर निकालने को होता है। बिल्कुल तो वो ये है, और इसी तरह अरेबिक और उर्दू में भी यही मतलब अरेबिक उर्दू में भी यही फर्क है एग्जैक्टली। कि वो हे का जी साउंड किस तरह से आएगा। इसी तरह हम्म अलिफ और हमजा का भी होता है। तो जी ये है अलिफ कि और हमजा आपको का। एक बहस है इस पे, डिफरेंट है। हाँ और नेट पे आपको ठीक। ये सब मिल जाएंगे। सही सही। वो बिल्कुल सही। सही जो है ना, वो लिंग्विस्टिक वाली बात की है, पकड़ लिया है आपने। चले, नहीं वो तो बहुत बेसिक सी बात थी। आपने पढ़ाना चलिए। शुरू किया किसी को? जी मैं अपने मियाँ को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मुश्किल काम होता है ये बड़ा, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बच्चों को, लेकिन बच्चों को भी आप फैमिली में जो है ना, बच्चों जी के वो बड़े अच्छे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। चले, अल्लाह कबूल असल करे। में कोई जी और इंशाल्लाह। क्वेश्चन? जी नहीं बस थैंक यू। चले, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।